آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر کس طرح سے قربانی کرنے کے لیے گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت آگ سے باہر نکال لیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کے باپ نے کہا، اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے فوراً نکل جاؤ، میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور مصر کی طرف چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ سچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان سے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کی شادی کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر فلسطین کے شہر چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن رات اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما۔ کئی سال گزر گئے لیکن بیٹی کی خوشی حاصل نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے، پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا تو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 سالوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ، میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اب مجھے بڑھاپے کا سہارا اور ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں 84 سالوں کے بعد بھی ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور بیٹے کا نام حضرت اسماعیل رکھا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو بوڑھے باپ کو 84 سال کی عمر گزرنے کے بعد بڑھاپے میں دیا گیا ہو تو اس بیٹے کی محبت اس بوڑھے باپ کے اندر کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رہتے، اسے چومتے اور کندھے پر بیٹھا کر سارا بازار گھماتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کا ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو خود سے دور کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے، اے جبرائیل، میں اپنی بیوی بچے کو کہاں لے کر جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ بتائے گا کہ اپنی بیوی بچوں کو کہاں بھیجنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ کیا اب مجھے اپنے اس پیارے بچوں سے جدا ہونا پڑے گا؟ یہ بچہ تو ایسا ہے جس کے لیے میں نے 84 سالوں تک دعائیں مانگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اس لیے وہ اللہ کا حکم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے ابراہیم، کل صبح میں انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آؤں گا، آپ اپنی بیوی بچے کو تیار رکھنا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگلے دن صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک انسانی شکل میں اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی بچے کو اونٹ پر سوار کیا اور پھر خود اونٹ پر بیٹھ کر حضرت جبرائیل کے اونٹ کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت جبرائیل کا اونٹ آگے آگے چلتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ پیچھے تھا۔ فلسطین سے نکل کر شہروں کے شہر پار ہوتے جا رہے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گیا اور چلتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ ایک مہینے کے بعد حضرت جبرائیل اپنے اونٹ کو لے کر عرب میں داخل ہوئے۔ اس وقت عرب کے زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، ہر طرف ویران ہی ویران تھی، لیکن حضرت جبرائیل کا اونٹ ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چلتا جا رہا تھا۔ ان
इंसान तो क्या, यहाँ तक कि परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था अरब के पहाड़ों में। मेरे दोस्त, अगर आपको इससे आगे की वीडियो चाहिए तो वीडियो के लिए कमेंट करें पार्ट 2 और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।